بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات پر تنبیہ کی تھی کہ یہود تمہارے ساتھ مخالفت کا رویہ صرف حسد اور بغض کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات سے حسد تھا کہ نبوت جو ہے یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئی، بنی اسرائیل میں آنی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے یہ حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں شکوک و شبہات میں اور مغالطوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے بے جا سوالات کا مطالبہ کر کے کہ نبی سے یہ بات پوچھو، مسلمانوں کو عقائد اور ایمان میں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تنبیہ کی تھی کہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہیں اور ان کے شکوک و شبہات اور ان کے مغالطوں کی طرف بالکل بھی خاطرہ توجہ نہ کریں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اہل یہود کے کچھ خیالات اور کچھ باطل عقیدوں کی تردید فرما رہے ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ اہل نصارہ کہتے تھے کہ صرف نصارہ اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہی اللہ کی جنت کے مستحق ہیں، اور یہود کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہودی ہے یعنی جو بنی اسرائیل میں سے ہے وہ جنت کا مستحق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کا مستحق ہونا نہ ہونا یہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے محض ڈکوسلے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اس بات پر عمل پیرا ہو، تم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہو کہ یہودی یا نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اپنی بات میں بالکل پکے ہو، تو تمہیں کوئی دلائل دینے چاہیے، تمہیں کوئی اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرقہ یہود کو یا فرقہ نصارہ ہی کو صرف جنت میں داخل کرنا ہے۔ اگر تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہ دلیل بھی پیش کرو تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ واقعی ہی تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کا ملنا نہ ملنا یہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے ایک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم، یعنی خبردار ہو جاؤ، یہ بات جو تم نے گزشتہ آیات میں پڑھی ہے، گزشتہ آیات میں تم نے اپنا نظریہ جو دیکھا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ یہودی یا نصرانی ہونا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ حقیقی بات یوں نہیں ہے، بلکہ قانون نجات اور اصول نجات یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ جو آدمی بھی اللہ کی فرما برداری میں لگ گیا، یعنی جس آدمی نے اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیا، پیغمبر کی صداقت، قرآن کی صداقت پر ایمان لے آیا، اور جتنے بھی بنیادی اور ضروریات دین ہیں ان پر عمل پیرا ہوا، انہیں دل و جان سے اس نے تسلیم کر لیا، اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، بلکہ اس نے ان عقائد کے مطابق، ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈال لیا، اور بلکہ ڈالنے کے بعد اپنے اندر صفت احسان بھی پیدا کی، یعنی جو کام کرتا ہے حسن اسلوب کے ساتھ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے بہتر سے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، ریا اور دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے عقائد ٹھیک ہے، جس کے اعمال ٹھیک ہیں، جس کے احکام کے مطابق 100% عمل پیرا ہو گئے، وہ شخص جنتی ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصول اور قانون نجات یہ ہے، یہ نجات نہیں ہے کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر اس سے تعلق ہٹ جائے تو وہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جنتی ہونے کا معیار یہ ہے کہ نبی پر ایمان ہو، اس قرآن پر ایمان ہو، اور جتنے بھی بنیادی ضروریات دین ہیں، عقائد ہیں، ان پر ایمان ہو، اور پھر ان اعمال کے مطابق زندگی گزارے تو وہ شخص جنتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ اجر اس کی کس صورت میں ہوگا؟ وہ دنیا میں بھی مختلف نعمتوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آزمائشوں کے ٹلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ مصائب اور تکالیف کے دور ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں وہ جنت کی صورت میں وہ سب سے بڑا اجر ملنے والا ہے۔ بلکہ اس سے بڑا بھی اجر اور اس سے بڑا اعزاز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کوئی مزید کسی چیز کی خواہش ہے، تو وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، ہر نعمت ہمیں دے دیا، ہم آپ سے راضی ہیں۔
تو پھر اللہ رب العزت انہیں ایک بہت بڑا اعزاز دیں گے اور وہ اپنا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ للذین احسنوا، کہ جو آدمی نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی جو آدمی عقائد اور اعمال کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت سے بڑھ کر ایک نعمت اور بھی ہے، اور علماء فرماتے ہیں وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ جنت سے بڑی بھی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مختلف صورتوں میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، اور اس سے بڑھ کر فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انسان کو دو طرح کے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک اس پر خوف طاری ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، کون سے معاملات پیش آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، اس پہ مستقبل کے خوف اور خطرات کو میں ٹالتا رہوں گا۔ قیامت کے روز بھی اس پر ایک ہیبت طاری تو ہوگی، لیکن اسے جرائم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ عدالت کا، بادشاہ کا خوف تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے جرم کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ جائیں گے، جو کچھ ان کی سابقہ زندگی ہوگی، جو کچھ سابقہ مال و متاع ہوگا، انہیں اس پر غم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس دنیا کا مال تھا وہ چھوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں بہتر دے دوں گا، بلکہ ایسا دوں گا مالا عین رأت، کہ جس کو نگاہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور ایسا انعام، ایسی جنت کی نعمتیں ملیں گی کہ کانوں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور اللہ فرماتے ہیں کسی دل کے، کسی انسانی دماغ اور دل میں وہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایسا تصور بھی نہیں آیا ہوگا جو انعام اور اعزاز میں نے اہل ایمان کے لیے اور اس قانون اور اصول کی پاسداری کرنے والوں کے لیے رکھا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کی تعلیم کی ہے کہ اپنے اوہام باطلہ اور اپنے فاسد عقائد کو چھوڑ کر اس قانون کی پیروی کرو، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارو، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو، ان گناہوں کو چھوڑ کے، ان اوہام فاسدہ کو چھوڑ کے، ان غلط نظریات کو چھوڑ کے، جن کے پیچھے تم خود بھی چل رہے ہو اور تمہارے یہ معزز لوگ بھی چل رہے ہیں، جب تک ان کو چھوڑ کے پیغمبر کی صداقت اور قرآن کی صداقت پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔